تانا باپ اور نافرمان بیٹا۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر کے ارد گرد ہرے بھرے درخت تھے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیتی تھیں۔ اسی گھر میں ایک نیک دل اور دانا انسان رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن گاؤں میں اپنی عقل، ایمانداری اور نرم دل ہونے کی وجہ سے بہت عزیز پایا جاتا تھا۔ لوگ اکثر مشکل فیصلوں میں اس کے پاس آتے اور اس کی نصیحت سن کر اپنے مسائل حل کرتے، مگر عبد الرحمن کے دل میں ایک ایسی فکر تھی جو اسے دن رات بے چین رکھتی تھی۔ وہ فکر تھی اس کے اپنے بیٹے سلیم کی۔ سلیم جوان تھا، طاقتور تھا، خوبصورت بھی تھا، مگر اس کے دل میں دنیا کی چمک دمک زیادہ تھی اور عقل کم۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں میں گھومتا پھرتا، کھیل کود میں وقت ضائع کرتا اور باپ کی نصیحتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ عبد الرحمن اکثر شام کے وقت اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتا اور محبت سے کہتا، بیٹا سلیم، زندگی بہت لمبی لگتی ہے مگر حقیقت میں بہت مختصر ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سلیم مسکرا کر سر ہلا دیتا مگر اس کے دل میں یہ باتیں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ ایک دن سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ بازار گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آسانی سے پیسے کما رہے ہیں۔ کسی نے دھوکہ دے کر سودا مہنگا بیچا، کسی نے جھوٹ بول کر فائدہ اٹھایا۔ سلیم نے دل میں سوچا، اگر ایسے ہی پیسے کمائے جائیں تو انسان بہت جلد امیر بن سکتا ہے۔ اس رات جب وہ گھر واپس آیا تو عبد الرحمن نے اسے اپنے پاس بلایا۔ باپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا دنیا میں سب سے بڑی دولت سچائی ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ سلیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، آج کے زمانے میں سچائی سے کوئی امیر نہیں بنتا، دنیا تو چلاک لوگوں کی ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ابھی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتا۔ چند لمحوں بعد اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے امتحان دیتی ہے جو اسے سچائی اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس وقت انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ سلیم نے بے دلی سے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس رات عبد الرحمن کو نیند نہیں آئی۔ وہ دیر تک سوچتا رہا کہ اس کے بیٹے کو زندگی کا اصل سبق کیسے سمجھ آئے گا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے عبد الرحمن نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ جب سلیم نیند سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک سفر پر جاؤ۔ سلیم حیران رہ گیا، سفر؟ مگر کیوں ابا جان؟ عبد الرحمن نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں یا نصیحتوں سے نہیں بلکہ سفر اور تجربے سے سیکھے جاتے ہیں۔ پھر اس نے تھیلا سلیم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس میں تھوڑے سے پیسے ہیں اور کچھ ضروری چیزیں، مگر یاد رکھنا اس سفر میں تمہیں 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ سلیم نے پوچھا، کون سی باتیں؟ عبد الرحمن نے آہستہ سے کہا، ہمیشہ سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا۔ سلیم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ابا جان اتنی سی باتیں؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ عبد الرحمن نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آسان صرف سننے میں لگتی ہیں، اصل مشکل تب ہوتی ہے جب زندگی امتحان لیتی ہے۔ چند گھنٹوں بعد سلیم اپنے سفر پر نکل پڑا۔ وہ گاؤں کی مٹی والی سڑک پر چل رہا تھا۔ اس کے دل میں نئے شہروں کے دیکھنے کا جوش تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سفر میں اسے ایسے امتحان ملنے والے ہیں جو اس کی پوری زندگی بدل دیں گے۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے رستے میں ایک بوڑھا مسافر نظر آیا جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا کیا تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہو؟ سلیم رک گیا۔ اس کے دل میں 2 آوازیں اٹھیں۔ ایک آواز کہہ رہی تھی، مدد کر دو، یہ تو ایک برا آدمی ہے۔ دوسری آواز کہہ رہی تھی، وقت ضائع مت کرو کیونکہ تمہیں اپنے سفر پر جانا ہے۔ اسی لمحے اسے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی، کسی پر ظلم نہ کرنا اور ضرورت مند کی مدد کرنا۔ سلیم کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کے سفر کا پہلا امتحان شروع ہونے والا تھا، اور اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ایک فیصلے سے اس کی زندگی کی کہانی کس طرح مڑنے والی ہے۔ صبح کی نرم روشنی زمین پر پھیل رہی تھی، سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے سے نکل رہا تھا اور سلیم اپنے سفر پر گاؤں سے کافی دور آ چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ پہلی بار اکیلا دنیا دیکھنے نکلا تھا۔ رستہ لمبا اور خاموش تھا، صرف ہوا کی ہلکی آواز اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک سلیم کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو رستے کے کنارے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں بہت دور سے آ رہا ہوں اور اب مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ سلیم رک گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً 2 خیال آئے۔
पहला ये ख्याल था कि वो जल्दी से आगे बढ़ जाए। आखिर इसे आपने सफ़र पर जाना था। अगर वो हर मुसाफिर की मदद करता रहेगा तो इसका वक्त ज़ाया हो जाएगा। मगर दूसरा ख्याल इसके बाप की आवाज़ की तरह इसके दिल में गूंजा, बेटा कभी किसी ज़रूरतमंद को नज़रअंदाज मत करना। सलीम कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से पूछा, बाबा जी आपको कहाँ जाना है? बूढ़े के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आई। बेटा मुझे अगले गांव तक पहुंचना है, मगर अब मुझ में चलने की हिम्मत नहीं रही। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, आए मैं आपको सहारा दे देता हूँ। वो बूढ़े को आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर चलाने लगा। रास्ता मुश्किल था मगर वो सब्र से चलता रहा। चलते चलते बूढ़े ने सलीम से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? सलीम ने जवाब दिया, मैं सफ़र पर निकला हूँ। मेरे बाप ने कहा है कि दुनिया देखो और तजर्बा हासिल करो। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, तुम्हारे बाप बहुत समझदार लगते हैं। सलीम ने फ़ख्र से कहा, हाँ वो बहुत दाना है, मगर वो बहुत ज़्यादा नसीहत भी करते हैं। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटा जो बाप नसीहत करता है वो दरअसल अपने बेटे को ज़िंदगी की ठोकरों से बचाना चाहता है। सलीम ने कुछ नहीं कहा, मगर इसके दिल में बाप की बातें फिर गूंजने लगीं। काफ़ी देर चलने के बाद वो अगले गांव के करीब पहुंच गया। वहां पहुंचकर बूढ़ा रुक गया। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना सिक्का निकाला और सलीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर ये सिक्का मेरी तरफ से तोहफा है। सलीम ने फ़ौरन कहा, नहीं बाबा जी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपकी मदद की है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, याद रखना बेटा, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, कभी ना कभी इसका बदला ज़रूर मिलता है। ये कहकर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता गाँव की तरफ चल गया। सलीम कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद पहली बार इसे किसी की मदद करके खुशी महसूस हुई थी। फिर इसे ये मालूम नहीं था कि इसके सफ़र का असल इम्तिहान अभी शुरू होना बाकी है। वो आगे बढ़ा और दोपहर तक एक बड़े शहर के दरवाजे तक पहुंच गया। ये शहर इसके गांव से बहुत मुख्तलिफ था। बाजार में शोर था, लोग तेज़ी से चल रहे थे, दुकानों पर सौदे हो रहे थे और हर तरफ दौलत की चमक नजर आ रही थी। सलीम हैरत से सब कुछ देख रहा था। इसी दौरान एक अमीर ताजर की नज़र इस पर पड़ी। ताजर ने सलीम को अपने पास बुलाया और पूछा, लड़के क्या तुम काम की तलाश में हो? सलीम ने फ़ौरन कहा, जी हाँ मैं सफ़र पर हूँ और कुछ कमाना चाहता हूँ। ताजर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत जल्द अमीर बना सकता हूँ। सलीम हैरान रह गया, कैसे? ताजर ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बस एक छोटा सा काम करना होगा, एक ऐसा काम जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। सलीम के दिल में खुशी भी थी और शक भी। इसी लम्हे इसे अपने बाप की नसीहत याद आई, हमेशा सच बोलना और किसी पर जुल्म ना करना। सलीम ताजर की आंखों में देख रहा था और इसे महसूस हो रहा था कि इसके सामने ज़िंदगी का दूसरा बड़ा इम्तिहान खड़ा है। अगर वो ये काम कबूल करता है तो शायद वो जल्द अमीर बन जाएगा, मगर अगर इसमें धोखा हुआ तो सलीम के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। और यही वो लम्हा था जहां इसकी तकदीर एक नए मोड़ लेने वाली थी और इस फैसले के बाद इसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। शहर के मसरूफ़ बाज़ार में खड़े सलीम के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसके सामने खड़ा ताजर बड़े एतमाद से मुस्कुरा रहा था, जैसे इसे पहले से ही मालूम हो कि सलीम इसकी बात मान लेगा। ताजर ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, लड़के अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम चंद दिनों में अमीर हो जाओगे। सलीम ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? ताजर ने इर्द गिर्द देखा ताकि कोई सुन ना ले, फिर बोला, मेरी दुकान पर एक कीमती कपड़ा है, हम इसे आम कपड़े की तरह बेचते हैं, मगर हकीकत में वो इतना कीमती नहीं होता। अगर तुम खरीदारों को यकीन दिला दो कि ये बहुत कीमती है तो हम इसे महंगे दामों में बेच सकते हैं। सलीम के दिल में एक लम्हे के लिए खुशी आई। इसने सोचा, अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं तो मेरा सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। मगर इसी लम्हे इसके जहन में अपने बाप अब्दुर्रहमान की आवाज़ गूंजी, बेटा कभी किसी को धोखा मत देना। सलीम कुछ देर खामोश रहा। ताजर ने इसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सोच क्या रहे हो? दुनिया में हर कोई यही करता है, थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर सलीम के दिल में अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ दौलत का लालच था, दूसरी तरफ बाप की नसीहत। ताजर ने फिर कहा, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। सलीम की आंखों के सामने सोने के सिक्कों का तस्वर घूमने लगा, मगर फिर इसे सुबह वाला बुरा मुसाफिर याद आया जिसकी मदद करके इसे दिल का सुकून मिला था। वो सोचने लगा, अगर मैं झूठ बोलकर पैसे कमा लूं तो शायद अमीर तो बन जाऊं, मगर क्या मुझे सुकून मिलेगा? आखिरकार सलीम ने गहरी सांस ली और ताजर से कहा, माफ़ कीजिए, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर ताजर का चेहरा फौरन बदल गया। इसने गुस्से से कहा, तुम जैसे सादा लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। सलीम ने खामोशी से जवाब दिया, शायद
مگر میں اپنے باپ کی نصیحت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر سلیم وہاں سے چل پڑا۔ وہ بازار میں چلتا رہا مگر اس کے دل میں تھوڑی سی پریشانی بھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا شاید میں نے ایک بڑا موقع کھو دیا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ اس کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے۔ چند گھنٹے بعد جب وہ شہر سے باہر نکلنے لگا تو اچانک شور مچ گیا۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ سلیم بھی قریب آ گیا۔ وہاں ایک امیر آدمی پریشان کھڑا تھا۔ اس کی تھیلی کہیں گر گئی تھی جس میں بہت قیمتی چیزیں تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا اگر کسی کو میری تھیلی مل جائے تو میں اسے بڑا انعام دوں گا۔ اسی وقت سلیم کی نظر زمین پر پڑی۔ رستے کے کنارے ایک تھیلی پڑی تھی۔ اس نے تھیلی اٹھائی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر سونے کے سکے اور قیمتی چیزیں تھیں۔ سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب اس کے سامنے ایک اور امتحان تھا۔ وہ چاہتا تو چپ چاپ تھیلی لے کر چلا جاتا، کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، مگر پھر اسے اپنے باپ کی تیسری نصیحت یاد آئی، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سلیم نے فوراً تھیلی بند کی اور اسے امیر آدمی کے پاس جا کر کہا شاید یہ آپ کی چیز ہے۔ آدمی نے حیرانی سے تھیلی لی اور جب اس نے اندر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ یہی میری تھیلی ہے۔ اس نے حیرت سے سلیم کو دیکھا اور پوچھا تم نے اسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ سلیم نے سادہ سا جواب دیا کیونکہ یہ میری نہیں تھی۔ آدمی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا ایماندار لوگ آج کل بہت کم ہوتے ہیں۔ تم نے میری قیمتی چیزیں واپس کی ہیں، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ سلیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ سچائی کا راستہ شاید مشکل ہو مگر آخر میں فائدہ اسی میں ہوتا ہے۔ مگر سلیم کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے سفر میں اس سے بھی بڑے امتحان آنے والے ہیں اور جلد ہی اسے ایسے لوگوں سے ملنا تھا جو دوست بن کر اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے تھے۔ بازار کے بیچ کھڑے سلیم کے ہاتھ ابھی بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے ابھی ابھی وہ تھیلی اس امیر آدمی کے حوالے کی تھی جس میں سونے کے سکے اور قیمتی چیزیں تھیں۔ امیر آدمی نے حیرت سے سلیم کو دیکھا۔ اس سے پوچھا بیٹا تم نے یہ تھیلی اپنے پاس کیوں نہیں رکھی تھی؟ رکھ لی، یہاں تو کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ سلیم نے سکون سے جواب دیا کیونکہ یہ میری چیز نہیں تھی، اگر میں اسے رکھ لیتا تو یہ چوری ہوتی۔ یہ سن کر وہاں کھڑے لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ایک شخص نے کہا آج کل کے زمانے میں ایسا ایماندار لڑکا کم ہی ملتا ہے۔ امیر آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی تھیلی میں سے چند سونے کے سکے نکالے اور سلیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ تمہارا انعام ہے، تم نے میری بہت قیمتی چیزیں واپس کی ہیں۔ سلیم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اسے اپنے باپ عبد الرحمن کی ایک اور نصیحت یاد آئی، بیٹا اگر تم نیکی صرف انعام کے لیے کرو گے تو اس کی اصل قیمت ختم ہو جائے گی۔ سلیم نے ادب سے کہا جناب میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا کیونکہ یہ صحیح تھا، مجھے انعام کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر امیر آدمی اور بھی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ سلیم آدمی نے مسکرا کر کہا سلیم تم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو، میں ایک بڑا تاجر ہوں اور مجھے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سلیم حیران رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے ایک تاجر اسے دھوکہ دینے والا کام دے رہا تھا اور اب ایک دوسرا تاجر اسے ایمانداری کی وجہ سے کام کی پیشکش کر رہا تھا۔ سلیم نے دل ہی دل میں سوچا شاید ابا جان ٹھیک کہتے تھے، سچائی کا راستہ آخرکار فائدہ دیتا ہے۔ اس نے کام قبول کر لیا۔ چند دنوں میں سلیم اس تاجر کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ بازار میں سامان بیچتا، لوگوں سے سچ بولتا اور ہر معاملے میں ایمانداری سے پیش آتا۔ جلد ہی شہر کے لوگ اسے پہچاننے لگے۔ لوگ کہتے اس لڑکے سے سودا کرو، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بازار میں کچھ دوسرے تاجر سلیم کی ایمانداری سے خوش نہیں تھے۔ ایک دن 3 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے کہا یہ نیا لڑکا ہماری تجارت خراب کر رہا ہے، لوگ اب ہم سے کم خرید رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا اگر یہ اسی طرح ایمانداری کا ڈرامہ کرتا رہا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تیسرے آدمی نے آہستہ سے کہا پھر ہمیں اسے یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن ان میں سے ایک آدمی سلیم کے پاس آیا اور بولا بھائی ہمارے پاس ایک بہت بڑا سودا ہے، اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم سب کو بڑا فائدہ ہوگا۔ سلیم نے پوچھا کیسا سودا؟ آدمی نے کہا بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اور تمہیں بہت پیسے ملیں گے۔ سلیم کو فوراً اپنے سفر کی پہلی ملاقات یاد آئی جب ایک تاجر نے اسے دھوکے کا کام دیا تھا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا۔ اس نے آدمی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا مجھے دھوکے والے کام پسند نہیں۔ آدمی مسکرا دیا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ دھوکہ نہیں ہے، بس ہمیں تمہاری تھوڑی مدد چاہیے۔ سلیم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ دراصل اسے ایک خطرناک
جال میں پھنسانے والے ہیں۔ اگر وہ اس منصوبے میں شامل ہو جاتا تو شاید اس کی ساری ایمانداری خطرے میں پڑ جاتی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سلیم کی زندگی کا ایک اور بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اسے ایسے لوگوں سے سامنا کرنا پڑے گا جو دوست بن کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور شاید یہی امتحان اسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سکھانے والا تھا۔ شہر کے مصروف بازار میں سلیم اب کافی پہچانا جانے لگا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی مثال دیتے تھے۔ جو بھی اس کی دکان پر آتا مطمئن ہو کر واپس چلا جاتا، مگر ہر کامیابی کے ساتھ کچھ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہی 3 تاجر جو سلیم سے حسد کرتے تھے ابھی تک اس کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن انہوں نے چال چلی۔ ان میں سے ایک آدمی سلیم کے پاس آیا اور بہت نرم لہجے میں بولا، بھائی سلیم، آج ایک خاص خریدار آنے والا ہے، اگر تم اس سے سودا کرو گے تو ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ سلیم نے پوچھا، کیسا سودا؟ آدمی نے جواب دیا، بس ایک قیمتی کپڑا ہے، تمہیں اسے بیچ دینا۔ سلیم کو یہ بات کچھ عجیب لگی، مگر اس نے سوچا شاید یہ عام تجارت ہی ہو۔ کچھ دیر بعد ایک غریب سا آدمی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ بازار میں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرے پر تھکن بھی تھی، صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سلیم کی دکان کے سامنے رکا اور آہستہ سے بولا، بیٹا میری بیٹی کی شادی ہے، میں اس کے لیے ایک سستا مگر اچھا کپڑا لینا چاہتا ہوں، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ سلیم نے محبت سے کہا، چچا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو مناسب قیمت میں اچھا کپڑا دے دوں گا۔ اسی وقت وہی تاجر دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اصل میں وہ کپڑا خراب تھا، مگر انہوں نے سلیم کو دھوکے میں رکھا تھا تاکہ وہ نادانستہ طور پر کسی غریب کو دھوکہ دے دے۔ سلیم نے کپڑا اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کپڑے میں ہلکی سی خرابی ہے۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، اگر وہ یہ کپڑا بیچ دیتا تو شاید اسے اچھا منافع ہو جاتا، مگر سامنے کھڑا وہ غریب باپ اور اس کی بیٹی اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی، بیٹا کسی کمزور انسان کا حق کبھی مت مارنا۔ سلیم نے فوراً کپڑا واپس رکھ دیا۔ اس نے کہا، چچا یہ کپڑا اچھا نہیں ہے، میں آپ کو دوسرا کپڑا دیتا ہوں جو بہتر ہے۔ پھر اس نے اپنی دکان کا سب سے اچھا کپڑا نکالا اور کم قیمت میں اسے دے دیا۔ غریب آدمی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے، تمہاری ایمانداری تمہیں بہت دور لے جائے گی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ تینوں حسد کرنے والے تاجر غصے سے بھر گئے۔ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ ایک نے دانت پسیجتے ہوئے کہا، یہ لڑکا بہت ہوشیار ہے، اب ہمیں اس کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ بنانا ہوگا۔ ادھر سلیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے دشمن اس کے لیے ایک اور خطرناک جال تیار کر رہے ہیں۔ شام کے وقت جب وہ دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا تو اسے رستے میں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک آدمی زمین پر زخمی پڑا تھا، لوگ اسے دیکھ کر گزر رہے تھے مگر کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ سلیم فوراً اس کے پاس گیا، اس نے آدمی کو اٹھایا اور پانی پلایا۔ وہ آدمی کمزور آواز میں بولا، بیٹا تم نے میری جان بچائی ہے۔ سلیم نے کہا، انسان کو انسان کی مدد کرنی چاہیے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ زخمی آدمی دراصل کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ شہر کے حاکم کا قریبی آدمی تھا۔ اور اس ملاقات کے بعد سلیم کی زندگی ایک بالکل نئے موڑ پر جانے والی تھی۔ جلد ہی اسے ایسی آزمائش کا سامنا کرنا تھا جو اس کی ہمت، سچائی اور صبر سب کچھ آزمانے والی تھی، اور شاید یہی وہ امتحان تھا جو اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھانے والا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ شہر کی دیواروں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ بازار کی رونق کم ہو رہی تھی اور لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ سلیم بھی اپنی دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں وہ زخمی آدمی بار بار آ رہا تھا جس کی اس نے مدد کی تھی۔ وہ آدمی واقعی بہت کمزور حالت میں تھا۔ اچانک اگلے دن صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جب سلیم اپنی دکان کھولنے آیا تو شہر کے سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، کیا تمہارا نام سلیم ہے؟ سلیم نے حیرانی سے جواب دیا، جی ہاں۔ سپاہی نے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ بازار کے لوگ حیران رہ گئے، کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، آخر کیا ہوا ہے؟ کیا سلیم نے کوئی جرم کیا ہے؟ سلیم کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سپاہی اسے شہر کے بڑے محل کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر سلیم کو ایک بڑے کمرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ کمرے کے بیچ ایک معزز آدمی بیٹھا تھا جس کے چہرے پر وقار اور طاقت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ شہر کا حاکم تھا۔ سلیم نے ادب سے سلام کیا۔ حاکم نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم ہی وہ لڑکے ہو جس نے کل ایک زخمی آدمی کی مدد کی تھی؟ سلیم نے جواب دیا، جی حضور، وہ آدمی رستے میں زخمی پڑا تھا، میں نے صرف انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی۔
یہ سن کر حاکم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، وہ زخمی آدمی میرا قریبی ساتھی تھا، ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اگر تم اسے پانی نہ پلاتے اور سہارا نہ دیتے تو شاید وہ زندہ نہ بچتا۔ سلیم حیران رہ گیا۔ حاکم نے کہا، تم نے ایک بڑی نیکی کی ہے، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ مگر اسی لمحے دربار کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، ہمیں اس لڑکے پر مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہی تاجر تھا جو سلیم سے حسد کرتا تھا۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ لڑکا بازار میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ سن کر سلیم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ مگر وہ تاجر بہت چالاک تھا۔ اس نے کہا، حضور، اگر آپ چاہیں تو بازار کے کچھ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اصل میں وہ پہلے ہی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملوا چکا تھا۔ چند لوگ آگے آئے اور جھوٹ بولنے لگے، جی حضور، ہم نے بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں سنی ہیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حاکم گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس لمحے اسے اپنے باپ کی ایک اور نصیحت یاد آئی، بیٹا، اگر تم سچ پر ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ سلیم نے ہمت کر کے کہا، حضور، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ مجھے سزا دے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حاکم سلیم کی آنکھوں میں دیکھ کر رہا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سچ کون بول رہا ہے۔ آخرکار حاکم نے کہا، میں جلدی ہی فیصلہ نہیں کروں گا، پہلے سچائی معلوم کی جائے گی۔ یہ سن کر وہ حسد کرنے والے تاجر پریشان ہو گئے، کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو ان کی سازش پکڑی جا سکتی تھی۔ ادھر سلیم بھی پریشان تھا، اگر سچ سامنے نہ آیا تو شاید اسے بڑی سزا مل سکتی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ آنے والے دنوں میں سچ اور جھوٹ کی جنگ ہونے والی تھی، اور اس جنگ میں سلیم کو نہ صرف اپنی ایمانداری بلکہ اپنے صبر کا بھی ثبوت دینا تھا۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ سلیم حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ایمانداری پر کبھی شک کیا جائے گا۔ وہ حسد کرنے والا تاجر فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی چال کامیاب ہو جائے گی۔ حاکم نے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی اس لڑکے کو نگرانی میں رکھا جائے۔ یہ سن کر سلیم کا دل ڈوب گیا۔ اس نے فوراً کہا، حضور، میں بے گناہ ہوں۔ حاکم نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو سچ ضرور سامنے آئے گا۔ سپاہی سلیم کو لے گئے۔ بازار میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ مختلف باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، سلیم ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت ایماندار ہے، مگر کچھ لوگ شک کرنے لگے، شاید ہم نے اسے غلط سمجھا ہو۔ ادھر سلیم کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں ایک سپاہی اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اپنے باپ کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے باپ عبدالرحمن نے اسے سفر پر بھیجتے وقت کہا تھا، بیٹا، زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب سچ بولنے والے کو بھی مشکل میں ڈال دیا جائے گا، مگر اس وقت صبر کرنا، کیونکہ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، یا اللہ، اگر میں سچ پر ہوں تو میری مدد فرما۔ ادھر دربار میں تحقیقات شروع ہو چکی تھی۔ حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خبر آئی، وہی غریب آدمی جس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کپڑا خریدا تھا دربار میں پہنچ گیا۔ اس نے حاکم کے سامنے آ کر کہا، حضور، میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، یہ بہت ایماندار ہے، اس نے مجھے بہترین کپڑا کم قیمت میں دیا تھا اور مجھے دھوکہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور وہ وہی آدمی تھا جس کی تھیلی سلیم نے واپس کی تھی۔ اس نے کہا، حضور، اس لڑکے نے میری سونے کی تھیلی واپس کی تھی، اگر یہ چاہتا تو اسے رکھ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب دربار میں کھڑے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حاکم کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ اس نے حسد کرنے والے تاجر کی طرف دیکھا اور سخت آواز میں پوچھا، کیا تم اب بھی کہتے ہو کہ یہ لڑکا بے ایمان ہے؟ تاجر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ہکلا کر بولا، حضور، میں نے جو سنا تھا وہی کہہ دیا۔ حاکم کو اب حقیقت سمجھ آ رہی تھی، مگر اس نے ابھی فیصلہ سنانے میں جلدی نہیں کی۔ اس نے کہا، کل دربار میں سب کے سامنے فیصلہ سنایا جائے گا۔ ادھر سلیم ابھی بھی اس کمرے میں بیٹھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دربار میں کیا ہو رہا ہے، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون آ گیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سچائی آخرکار سامنے آ جائے گی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے دن دربار میں ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جب اس کے باپ کی نصیحت کا اصل مطلب دنیا کے سامنے آئے گا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی
ہوگی۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔